ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہمارے تھینک یو ویری سیشن میں مچ. جوائن کیا. جیسے کہ ابھی ہم نے اپنے سننے والوں کو بھی بتایا کہ ہمارے جو ایڈمیشنز ہیں وہ اسٹارٹ ہیں. تو سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کا میں چاہوں گی آپ اگر تعارف پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میڈم بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت ہی عمدہ ہے اور اس سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے. تو جہاں تک ہماری فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کا تعلق ہے تو اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، جن میں ڈپارٹمنٹس آف عربک ہے، اسلامک تھاٹ، ہسٹری اینڈ کلچر ہے، شعبہ قرآن ہے، ڈپارٹمنٹ آف قرآن اینڈ تفسیر، ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز، ڈپارٹمنٹ آف سیرہ اسٹڈیز، ڈپارٹمنٹ آف شریعہ. تو یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس وقت اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک فائنانس یہ اس وقت کام کر رہے ہیں. اور یہ مختلف پروگرامز جو ہیں بی ایس سے لے کر ایم فل اور پی ایچ ڈی اور اے ٹی ٹی سی اور ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز، یہ اس طرح کے مختلف کورسز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس میں ہم سب اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر ہے اس کے کون کون سے پروگرامز اس سیمسٹر میں آفر ہوئے ہیں؟ جی، جہاں تک ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ، ہسٹری اینڈ کلچر ہے تو اس کے تحت بہت سے پروگرامز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ہر سیمسٹر میں تقریباً ان کے ایڈمیشن جو ہیں وہ بھی آفر ہوتے ہیں. ابھی جو ہم نے آٹم 24 کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم اگلے فیز میں آ چکے ہیں. اس سے جو پچھلے تھے اس کے اندر ہمارا ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں اور بی ایس کے بھی ہو چکے ہیں. اس وقت ہم جس فیز میں ہیں یہاں پر ہم جو ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز ہیں یہ آفر کر رہے ہیں. تو اس فیز کے اندر آٹم 24 میں ہمارے 2 ڈپلوما کورسز اور 2 جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر ہو رہے ہیں. میں انشاءاللہ ان چاروں کی مختصر تفصیل عرض کر دوں گا اور اس کے اندر جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس کی ڈیوریشن ہے، اس کا کتنے سیمسٹر کا وہ ہے، کتنے کریڈٹ کا وہ ہے، اور پھر اسی طرح اس کی فی وغیرہ، فی سٹرکچر کیا ہے، یہ بھی میں کچھ چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ جو اپلائی کرنا چاہتا ہے، جو اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، اس کے پاس ساری انفارمیشن ہماری آ جائے. تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ہمارا جو ڈپلوما ہے اسلامک فائنانس کا. اس کے لیے بنیادی طور پر ہمارا جو کرائٹیریا ہے ایلیجیبلٹی کا وہ یہ ہے کہ 14 ایئرس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہو تو وہ اس کے اندر ایلیجیبل ہوگا ایڈمیشن لینے کا. اس میں مثال کے طور پر کسی نے بی بی اے کیا ہوا ہے یا بی اے کیا ہوا ہے یا بی کام کیا ہوا ہے تو وہ اسلامک فائنانس ڈپلوما کے اندر ایڈمیشن لینے کا اہل ہوگا. بنیادی چیز تو یہ ہے. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ 2 سیمسٹر پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 8 کورسز ہیں جو کہ وہ کرے گا اور یہ ہر کورس جو ہے وہ 3 کریڈٹ کا ہے، بلکہ یہ 10 کورسز ہیں اس میں اور یہ سارے کورسز وہ کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کی جو فی ہے پر سیمسٹر کی، یہ 2 سیمسٹر کا کورس ہے ڈپلوما اور اس میں کوئی 27,150 روپے ایک سیمسٹر کی فی ہے. اس میں پھر اس کی یہ ساری چیزیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری یونیورسٹی کا چونکہ بنیادی جو موٹو ہے وہ ہے کہ ایجوکیشن کو ہم آپ کے ڈور سٹیپ پہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ہمارے پراسپیکٹس کے اندر موجود ہے اور وہ پراسپیکٹس اس وقت آن لائن ہماری ویب سائٹ پر فری جو ہے وہ موجود ہے. آپ اس کی ڈیٹیلز وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، ریٹن فارم میں وہ موجود ہے، پی ڈی ایف میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ اس کی ڈیٹیل پھر دی ہوئی ہے کہ اس میں رجسٹریشن فی کتنی ہے، ایڈمیشن فی کتنی ہے اور وہ سارا ملا کے وہ وہاں پر دی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا ہے اسلامک فائنانس جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم ایک ڈپلوما آفر کر رہے ہیں اس سیمسٹر میں. ویسے میں یہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم بی ایس اسلامک فائنانس بھی آفر کرتے ہیں جو کہ اس سے پہلے آفر ہو چکا ہے اور وہ بھی پروگرام جو ہے وہ جاری ہے اور وہ انٹرنیشنل اس کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پہلا پروگرام ہے اسلامک تھاٹ، ہسٹری اینڈ کلچر کا جو کہ ڈپلوما اسلامک فائنانس ہے. اس کے بعد ہمارے 3 بہت ہی اہم پروگرامز ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں سارے ہی اہم ہیں، لیکن یہ اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر جو مختلف ہمارے دینی علوم سے وابستہ لوگ ہیں، دینی مدارس سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے دینی مدارس سے ڈگریاں لے رکھی ہیں، مختلف وفاق جو ہیں ان سے انہوں نے شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے یا اور ڈگریاں لے رکھی ہیں، ان کے لیے اس میں خاص طور پر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہے ان ڈگریوں کے اندر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا میں ڈیٹیل سے بھی عرض کروں گا. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے سرٹیفکیٹ کورس ہے جو کہ تربیتی کورس ہے برائے امام و خطیب. اس کا نام ہے سرٹیفکیٹ کورس برائے امام و خطیب. تو ائمہ اور خطباء کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے اور اس کے اندر جو شرائط ہیں، اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ذرا توجہ سے آپ سن لیجئے. سب سے پہلے بہت سادہ ہے کہ میٹرک اگر کسی شخص نے کیا ہوا ہے
اور اس کے ساتھ وہ کسی بھی مسجد کے اندر خطابت کر رہا ہے، اس وقت وہ میٹرک کر کے کسی مسجد میں امام اور خطیب کی ذمہ داریاں اگر سر انجام دے رہا ہے تو وہ شخص اس پروگرام کے اندر آ سکتا ہے. یہ بالکل سادہ کرائٹیریا ہے. یا اگر یہ نہیں ہے، اگر میٹرک اس کے پاس سند نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، تو پھر دوسری ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ اگر وہ خطابت بھی نہیں کر رہا تو سادہ یہ ہے کہ اگر ایم اے علوم اسلامیہ اس نے کیا ہوا ہے کسی بھی ڈگری سے، کسی بھی یونیورسٹی سے ایم اے علوم اسلامیہ کی ڈگری اگر اس کے پاس موجود ہے، چاہے وہ عملاً اس وقت خطابت نہیں بھی کر رہا، تو وہ بھی اس پروگرام میں آ سکتا ہے. اور تیسرا، ایم اے تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن بی ایس کی ڈگری موجود ہے اسلامک اسٹڈیز کی، تو وہ بھی امام و خطیب سرٹیفکیٹ کورس کے اندر ایڈمیشن لینے کا اہل ہے. تو میں دہرا دوں کہ سب سے پہلے جو بالکل ہم نے ایک کرائٹیریا رکھا ہے جو بیسک ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی امام و خطیب جو اس وقت عملاً امامت اور خطابت کر رہا ہے اور ساتھ اس نے میٹرک کی ہوئی ہے، تو وہ یہ سرٹیفکیٹ کورس کے اندر داخلہ لے سکتا ہے. اگر وہ خود اس وقت امامت و خطابت نہیں کر رہا تو پھر ایم اے علوم اسلامیہ، اور اگر یہ بھی نہیں تو بی ایس علوم اسلامیہ کی. ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ کسی بھی کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو آپ اس کورس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک یہ کورس کتنے کریڈٹ کا ہے، تو یہ 3 کریڈٹ آورز کا کورس ہے اور اس کا دورانیہ 6 مہینے پر ہوگا. 6 منتھس کے اندر آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا، اس کورس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں؟ وہ بنیادی طور پر وہی 3 چیزیں ہیں جو کہ ہماری یونیورسٹی کے تقریباً تمام پروگرامز میں ہوتی ہیں، جس میں نمبر 1 اسائنمنٹس ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کورس جب آپ کر رہے ہیں تو ایک سیمسٹر کے اندر اس کورس کی 2 اسائنمنٹس آپ کو لکھنی ہوتی ہیں. اچھا، میں یہاں پر ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ جتنے پروگرامز ہیں جو کہ ہم اس کے اندر آفر کر رہے ہیں، بلکہ تقریباً اب یونیورسٹی کے تمام ہی پروگرامز چند ایک کو چھوڑ کر ہمارے آن لائن ہیں. ان کے لیے آپ کو کسی بھی کیمپس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی تمام کلاسز اور اس کا تمام مٹیریل جو ہے وہ آن لائن حاصل کریں گے، اور ورک شاپس وغیرہ اس کے لیکچر وہ بھی آپ آن لائن اٹینڈ کریں گے. صرف جو اس کا پیپر ہوگا وہ کسی قریبی سینٹر میں جا کر آپ کو دینا ہوگا. تو سب سے پہلے اس کی اسائنمنٹس ہوں گی، اس کے ساتھ اس کی ورک شاپس ہیں جو کہ آپ کو صرف 12 آورز 12 گھنٹے کی ورک شاپس جو ہیں وہ آن لائن آپ کو اٹینڈ کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ کو ریٹن پیپر دینا ہوگا. یہ 3 چیزیں جب آپ مکمل کر لیں گے 6 مہینے کے عرصے میں تو آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا. تو آپ کو اس کی کمپلیشن پہ، اس کی تکمیل پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اور جہاں تک میڈم نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا جو اسکوپ کیا ہے، اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا، تو یہ جو ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے یہ انٹرنیشنل ریکگنیشن رکھتی ہے. اس کا سرٹیفکیٹ جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ جو ہماری سرکاری جابز آتی رہتی ہیں، اوقاف کے اندر امام و خطیب کی جابز آتی ہیں، افواج پاکستان کی آتی ہیں، اور بھی بہت سارے سرکاری ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں جو کہ باقاعدہ امام اور خطیب کو ہائر کرتے ہیں. تو وہاں پر جب آپ جائیں گے اور آپ کے پاس ہمارا یہ سرٹیفکیٹ کورس کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا، اور اس میں آپ کا یہ جو آپ کا پروفائل ہے، آپ کا سی وی ہے، اس کو یہ بہتر کرے گا، اور آپ کی جو جاب کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور ویسے ہمارا یہ بھی اس میں عرض کر دوں کہ ہمارا امام و خطیب جو ہے اس کی ہم اس میں تربیت یہ کریں گے، اس کو جو کورس ہم پڑھائیں گے باقاعدہ اس کی ایک گائیڈ بک ہے وہ دی جائے گی، 9 یونٹس پر وہ مشتمل ہوگی، وہ آپ کو باقاعدہ پہلے دی جائے گی، اور اسی کو ہم لیکچرز کے اندر کور کریں گے. اور اس میں بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ آپ نے خطبہ کیسے دینا ہے، اس میں کن موضوعات کا انتخاب کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، اور اس وقت معاشرے کے اندر جو ایک شدت پسندی اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے سر، کچھ سوال یہاں پہ ہم لے لیں. اسٹوڈنٹس پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایم فل کا پوچھ رہے ہیں، ایم فل ان اسلامک اسٹڈیز، وہ کب تک آفر ہوگا اور کس قسم میں؟ جی وہ میڈم ہمارے جو فیکلٹی کے تقریباً اس وقت 6 کے قریب ایم فل ہوتے ہیں. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں ہے، سیرہ میں ہے، شریعہ میں ہے، عربک میں ہے، اور اسلامک تھاٹ میں ہے. تو اس کے اندر جو اسلامک تھاٹ کا ہے اور حدیث کا ہے اور سیرت کا ہے اور انٹرفیتھ کا ہے، انٹرفیتھ رہ گیا تھا، یہ بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ جو 4 ہیں یہ ہم کرتے ہیں آٹم کے اندر، اس کو آفر کرتے ہیں. جبکہ جو دوسرے ہیں قرآن کا اور شریعہ کا اور عربک کا، یہ ہوتے ہیں ہمارے سپرنگ کے اندر آفر. تو ابھی تو یہ گزر چکے ہیں، ابھی حال ہی میں 1-2 ماہ پہلے ہمارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، بلکہ 1 ماہ پہلے پچھلے اگست میں ہی ہوئے ہیں. اور اب اگلے انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے فروری کے اندر جو ایڈمیشن آئے گا اس کے اندر یہ ایڈمیشن آفر ہوگا، جس میں شعبہ قرآن، شعبہ شریعہ اور شعبہ عربک، یہ تینوں ڈپارٹمنٹس اس کے اندر آفر کریں گے. باقی جو 4 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ابھی حال ہی میں ہو چکے ہیں، اور پھر وہ اب نیکسٹ ایئر آفر کریں گے. تو اس وقت اب ایم فل کلوز ہو چکا ہے، یا تو آپ فروری تک انتظار کریں، 3 اس کے اندر ڈسپلن آئیں گے، اور اس کے بعد مزید 4 ڈسپلن جو ہیں وہ نیکسٹ اگست کے اندر آئیں گے.
ٹھیک ہے سر، اس میں ایک محمد ہاشم پوچھیں کہ خاصا بیس پہ کس طرح ایڈمیشن ہوگا ان سرٹیفکیٹ کورسز میں جو آپ نے بھی بتائیں؟ جی، اس میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر جو میٹرک ہے، جو جیسے میں نے کہا، تو خاصہ از ایکول ٹو، بلکہ خاصہ ایف اے کے برابر ہے. تو اگر آپ کے پاس خاصہ ہے، اس سے پہلے عامہ بھی ہوگا، تو آپ عامہ کا ایکویلنس لے سکتے ہیں ایچ ای سی سے، جو کہ بلکہ آئی بی سی سی سے، سوری یہ ایچ ای سی کا نہیں ہے، ٹھیک یہ آئی بی سی سی سے آپ اس کا ایکویلنس لیں گے تو وہ بھی ہمارے یہاں قابل قبول ہے. تو آپ عامہ کی ڈگری کو اس کا جو ایکویلنس میٹرک کے برابر ہے وہ کروا کے لے آئیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا امام و خطیب کے اندر داخلہ ہو جائے گا. پلس اگر آپ کسی جگہ پر جس مسجد میں آپ خطابت کر رہے ہیں وہاں سے سرٹیفکیٹ لائیں گے، یہ میں شاید وضاحت نہیں کر سکا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ امام و خطیب ہیں. تو آپ جس بھی مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں وہاں کی کمیٹی جو ہے آپ کو اپنے لیٹر ہیڈ پہ ایک لیٹر جاری کرے گی، وہ آپ ساتھ لگائیں گے تو ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے. میرا خیال یہ کلیئر ہے، تو ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ کیا معذور افراد یہ جو سرٹیفکیٹ کورسز ہیں ان کے لیے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور دوسرا ساتھ ہی یہ کہ اگر ہے تو پھر ڈسکاؤنٹ کتنا ہوگا ان کی فی میں، فی اسٹرکچر جی کیا بالکل. ہوگا؟ اچھا، اس میں جہاں تک فی اسٹرکچر کا مسئلہ ہے تو وہ تو ہمارے یونیورسٹی کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق وہ ایک یونیفارمٹی ہے اس کے اندر. وہ کسی بھی ڈسپلن کے اندر جب جاتے ہیں تو ان کو خصوصی ہم کنسیشن دیتے ہیں. وہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کنسیشن موجود ہے. وہ جب ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کو اسی حساب سے وہ ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے گا، اور وہ بالکل ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ اگر پورا اترتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ایڈمیشن دیں گے. ٹھیک ہے، اور سر یہ کیا اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے آفر ہوا ہے یہ جو ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں، اس مرحلے کے اندر چونکہ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں چونکہ اس کا پیپر بھی لینا ہوتا ہے، تو اس وقت تو یہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس پر ہماری ورکنگ جاری ہے. تو امید یہ ہے کہ نیکسٹ سیمسٹر تک ہم اس کو ان کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر لیں گے. تو انشاءاللہ جیسے ہم انٹرنیشنل ہمارے دیگر پروگرامز ہیں ان کو بھی ہم آفر کریں گے، لیکن اس وقت یہ نہیں ہے، یہ جو ابھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں نیکسٹ فیز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، نہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ جو سرٹیفکیٹ کورسز اور ڈپلوماز آن لائن اپلائی جی، کریں گے یہ یا مینول؟ تمام جو ہیں وہ آن لائن اپلائی ہوں گے. اس کے لیے آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے aiou.edu.pk، اس کے جو ایڈمیشن ہے اس کے اندر آپ جائیں گے، وہاں پر تمام جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہے. اس کے مینول جو ہیں وہ ویڈیو کی صورت میں بنا کر وہ بھی ہم نے وہاں پہ اپلوڈ کر رکھے ہیں. اور مزید جو کیوریز ہوں وہ اس کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں. اگر ویسے تو وہ بہت سمپل ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اپلوڈ کریں گے، اور وہاں پہ جب آپ اپنے سارے کریڈینشلز دے دیں گے اور اس کے ساتھ پھر آپ اپنی فی جمع کرا دیں گے تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، اگر ہم باقی بی ایس کے پروگرامس دیکھیں جتنے بھی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے انڈر آفر ہیں، اس میں ہمارے پاس 3 کیٹیگریز بن رہی ہیں، 4 جی ایئرس بالکل. 2 اور 2.5. وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اسٹوڈنٹس کو. جی میڈم، اس میں یہ ہے کہ جو عمومی طور پہ ایف اے جنہوں نے کیا ہوتا ہے، 12 ایئرس ایجوکیشن ہوتی ہے، ان کے لیے تو 4 ایئرس بی ایس پروگرام ہے، تو وہ تو سمپل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے 2.5. وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اے ڈی پی ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے، کہ انہوں نے ایف اے کے بعد 2 سال کی ڈگری کر لی، ایسوسیٹ ڈگری جس کو ہم کہتے ہیں بی اے کی. وہ اگر کر کے آتے ہیں تو وہ 2.5 کے اندر جائیں گے. وہ ایک بریجنگ ہمارا سیمسٹر ہے، وہ ایک اضافی پڑھیں گے، اس لیے ان کو 2.5 سال لگیں گے، اور پھر باقی اگلے 4 سیمسٹر 2 سال کے اندر پڑھ کے وہ 2.5 ایئرس کا ہو جائے گا. وہ یعنی ان کے لیے ہے جنہوں نے ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے، ایف اے پلس ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے، یہ 2.5 میں آئیں گے. تیسرا آ جاتا ہے 2 ایئرس. یہ 2 ایئرس وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے جو کورسز ہیں بی ایس میں سے، جو اسلامک اسٹڈیز کے جو میجر کچھ کورسز ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں وہ انہوں نے پہلے سے ہی کیے ہوئے ہیں، تو ان کو پھر مزید 6 ماہ جو ہے وہ بریجنگ کورس جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا پڑتا، وہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. ان کو صرف 2 ایئرس کا بی ایس جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور وہ ان کے لیے وہ ہوتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز اس طرح بنتی ہیں. یعنی ایک وہ ہیں جنہوں نے سمپل ایف اے کیا ہوا ہے، وہ 4 سالہ بی ایس میں آئیں گے. جنہوں نے ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے یا بی اے کیا ہوا ہے وہ 2.5 میں آئیں گے. اور جنہوں نے اسلامک اسٹڈیز کے کچھ بنیادی جو ضروری کورسز پڑھے ہوئے ہیں وہ 2 ایئرس پروگرام کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ جو ٹائم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا ذرا کنفیوژن کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ سبجیکٹس وغیرہ اور ڈگری پروگرامز سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کے لیے میں چاہوں گی گائیڈ لائن فراہم کیجیے گا. ہمارے پاس جو ہے اس میں اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام ہے، بی ایس جو 2.5 4 یہ سارے آفر ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر کچھ پروگرامز ہیں جو بریکٹ میں آگے اسپیشلائزیشن لکھی ہوئی ہیں. ہاں ان کا تھوڑا سا فرق بالکل. اچھا، اسپیشلائزیشن کا جیسا کہ میں نے آپ کو ڈپارٹمنٹس بتائے ہیں اس اعتبار سے وہ اسپیشلائزیشن ہے. یہ تمام بی ایس جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز میں ہیں، لیکن اسلامک اسٹڈیز کے اندر آگے فردر جو ہے وہ اسپیشلائزیشنز ہیں. مثال کے طور پہ آپ علوم القرآن میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آف قرآن اینڈ تفسیر آفر کرتا ہے. تو بی ایس قرآن و تفسیر آگے لکھا ہوگا، بی ایس اسلامک اسٹڈیز اسپیشلائزیشن ود قرآن اینڈ تفسیر، بی ایس اسلامک اسٹڈیز اسپیشلائزیشن ود حدیث سائنسز، بی ایس اسلامک اسٹڈیز اسپیشلائزیشن ود شریعہ، اور اسی طریقے سے بی ایس اسلامک اسٹڈیز جرنل ہوگا جو کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آفر کرتا ہے. تو آپ اگر مثال کے طور پہ ایک بی ایس اسلامک اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں جو کہ تمام پاکستان میں کروایا جا رہا ہے، جو سمپل ایک بی ایس اسلامک اسٹڈیز ہوتا ہے، تو وہ جرنل آفر کرتا ہے. باقی اسپیشلائزیشن کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ ہے، وہ آپ اپنی چوائس پر کوئی بھی منتخب کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی اسپیشلائزیشن کا ہے. اس میں بھی میں یہ وضاحت کر دوں کہ تقریباً ہمارے پہلے 4 سیمسٹر جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، وہ برابر ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ہوتے ہیں.
وہ یکساں ہیں، ان کے اندر فرق نہیں ہوتا، جبکہ جو آخری 4 سیمسٹرز ہیں وہ پھر اسپیشلائزیشن کے ہوتے ہیں. تو یہ آپ اپنی چوائس کے مطابق ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں. میرے خیال اگلے پروگرامز کی طرف جائیں اگر کوئی ایسا سوال نہیں ہے تو. صرف ایک سوال یہ جی میم. ایم فل کی کلاسز کا بتا دیں کہ ہاں ہر سیمسٹر میں کتنی کلاسز ہیں اور فیس ٹو فیس ہے یا نہیں. بالکل. اچھا یہ فیس ٹو فیس اور او ڈی ایل کا جو فرق ہے وہ ایک ٹیکنیکل فرق ہی اب رہ گیا ہے. اسٹوڈنٹس کو یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، اس لیے میں ذرا اس کو ٹیکنیکلٹی سے ہٹ کر اگر ان کو وضاحت کروں تو جیسے میں نے پہلے کہہ بھی دیا کہ اب ہماری ایون پی ایچ ڈی کی بھی کلاسز آن لائن ہوتی ہیں. فیس ٹو فیس اور او ڈی ایل کا فرق صرف کریڈٹ آورس کا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا ایم فل بھی جو ہے وہ آن لائن ہی ہو رہا ہے. ہمارے ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے یا دیگر بھی جتنے ایم فل ہیں سوائے سائنسز کے چھوڑ کر، وہ تمام جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لیتے ہیں. تو ہمارا ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے بھی کوئی 5-6 ایم فل ہو رہے ہیں. جیسے میں نے یہ اسپیشلائزیشن قرآن کا بھی ہو رہا ہے، حدیث کا بھی ہے، سیرہ کا بھی ہے، انٹرفیت کا، عربی کا، شریعہ کا اور اسلامک تھاٹ کا جو جرنل ہے. تو یہ تمام ایم فل جب ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے، آپ اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں، فی وغیرہ پے کرتے ہیں، تو فرسٹ سیمسٹر کے اندر آپ ہمارے ایل ایم ایس سسٹم کے ذریعے سے یا ٹی ایم ایس سسٹم کے ذریعے سے جو مائکروسافٹ ٹیمز پر آپ گھر بیٹھے کلاسز لیں گے، یا جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں آپ کو کیمپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں بھی ہر سیمسٹر کے اندر مثلا 4 کورسز ہیں، تو وہ چاروں کورسز کی آپ کو ہر کورس وہ 3 کریڈٹ کا ہے، تو اس کے آپ کو مثال کے طور پر 36 گھنٹے یا اس طرح کے وہ بنتی ہیں، جتنے بھی اس کے گھنٹے کلاسز کے بنتے ہیں، وہ ساری کلاسز آپ کو آن لائن ہی اٹینڈ کرنی ہے. یہاں ہم لوگ جو ہیں، ہمارے ٹیچرز جو ہیں، فیکلٹی ممبرز جو ہیں، وہ آپ کو لیکچر دیتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، آپ اس میں لاگ ان ہوتے ہیں اور آپ لائیو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، کویسچنز بھی کر سکتے ہیں، آپ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو کیم ہم آن رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں تاکہ ہمارا انٹریکشن ہو، اور اس میں یہ اس طریقے کار ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ کو پی ایچ ڈی تک اب کیمپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پیپر دینے کے لیے آپ کو کیمپس آنا ہوتا ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے. اور باقی جو بی ایس تک یا ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے کچھ پروگرام جو باقی رہ گئے ہیں، ان کے پیپر بھی آپ کے اپنے ہی شہر کے اندر جو ہمارے ریجنل کیمپسز ہیں، جہاں پر وہ سینٹر آپ کے ایگزامینیشن سینٹر بنیں گے، وہاں پر آپ کو جانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیمپس آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں جب آپ اپنا تھیسس وغیرہ سبمٹ کرا دیں گے تو آپ کو وائوے کے لیے آنا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کے اندر آپ کے ایڈمیشن سے لے کر کمپلیشن تک آپ کو جو لازمی طور پر کیمپس آنا ہے وہ 4 یا 5 مرتبہ آنا ہوگا، جس میں آپ کو پیپر کے لیے یا وائوے کے لیے آنا ہوگا. تو باقی تمام ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے. اس کی کلاسز وغیرہ، اس کی اسائنمنٹس وغیرہ وہ سب آن لائن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر، صرف ایک سوال لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سرٹیفکیٹ کورسز کا جو ریمیننگ ہے وہ بتا دیجیے گا. ایک اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہ رہی ہیں، انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، آگے وہ ٹیچنگ سائٹ پہ جانا چاہ رہی ہیں، تو یہ جو ڈپلوما کورسز یا سرٹیفکیٹ کورسز آفر ہوئے ان میں سے کون سا ایسا ہے جو ان کی سی وی کو انہینس کرے گا؟ اچھا، اس میں ہمارے وہی بات ہے کہ آپ اپنے جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، آپ کا جو ڈسپلن ہے یا جو آپ کا جو مضمون ہے، اس اعتبار سے آپ دیکھیں. ہمارے پاس اے ٹی ٹی سی بھی ہے جو کہ ٹیچر ٹریننگ کورس ہے، عربک ٹیچنگ ٹریننگ کورس، وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آف عربک کروا رہا ہے. تو اگر آپ عربک سے منسلک ہیں تو آپ وہ کر لیں. اور اگر آپ عربی کے علاوہ کوئی اور آپ کورس پڑھاتی ہیں یا مضمون ہے تو اس کے لیے پھر آپ افتا بھی کر سکتی ہیں. اس کے لیے فقہ اور افتا کا ایک فائدہ ہے جو کہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ایم فل کے اندر آپ آ سکتی ہیں. باقی ہمارا کوئی اس طرح کا ڈپلوما ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے موجود ہے. ٹھیک ہے سر، وقت کم ہے. جی وقت کم ہے، اور یہ بڑے اہم پروگرامز جو رہتے ہیں جو کہ میں کرنا چاہتا. جیسے میں نے امام و خطیب کا بڑی تفصیل سے بتایا، 2 پروگرامز اور ہیں اور میں اصل میں تو چاہتا تھا کہ ان پر فوکس کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے بالکل نئے پروگرامز ہیں جو کہ اسی سیمسٹر سے آفر ہو رہے ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ افتا کے بارے میں 2 ہمارے کورسز آ رہے ہیں. اس کو ذرا توجہ سے سمجھنا ہے. یہ 2 الگ الگ کورسز ہیں، ان کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی الگ ہے اور ان کا اسکوپ اور ان کا جو ہے وہ طریقہ کار بھی الگ ہے اور ان کا ڈیوریشن بھی مختلف ہے. ان میں سے ایک ہمارا ڈپلوما ہے اور ایک سرٹیفکیٹ کورس ہے. میں پھر دہراؤں گا، ایک ہے سرٹیفکیٹ کورس افتا اور ایک ہے ڈپلوما ان افتا. یہ 2 الگ الگ کورس ہیں. پہلے سرٹیفکیٹ کورس کی میں کچھ تھوڑی سی بات کروں گا. ہمارے خاص طور پر جو مدارس سے وابستہ لوگ ہیں ان میں سے بہت سو نے تخصص فی الافتا کیا ہوتا ہے. ان کے لیے ہم نے یہ سرٹیفکیٹ کورس جو ہے وہ بنیادی طور پر لانچ کیا ہے. سرٹیفکیٹ کورس افتا، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے. اس میں جو داخلہ لے سکتے ہیں، جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک کیا ہو اور ساتھ تخصص فی الافتا کیا ہو. پہلی چیز یہ ہے، اگر کسی نے کسی بھی دارالافتا سے تخصص فی الافتا کا کورس کیا ہوا ہے اور ساتھ میٹرک ڈگری ہے تو وہ ہمارے اس سرٹیفکیٹ کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. ایک، اگر یہ نہیں ہے، دوسرے نمبر پر یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے شہادت العالمیہ کی ہو فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، جید جدن. ایک تو ہوتا ہے ممتاز، اس سے نچلا ہے جید جدن. کسی کے پاس شہادت العالمیہ جید جدن ہے نمبر 1، یا پھر میٹرک پلس جو ہے وہ تخصص فی الافتا کیا ہوا. ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت اگر ان کے پاس موجود ہے تو وہ ہمارے سرٹیفکیٹ افتا کورس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں.
اور یہ ہمارا جو کورس ہے 3 کریڈٹ آورس کا ہے, 6 مہینے کی ڈیوریشن ہے. اس کے اندر ایک بک ہے مکمل 9 یونٹ کی, وہ ہم ان کو پڑھائیں گے. 12 گھنٹے اس کی آن لائن ورک شاپ ہوگی, 2 اسائنمنٹ لکھنا ہوں گی, اور آخر میں ایک پیپر دینا ہوگا. یہ ہے پورا کورس. اور اس کا جو فی اسٹرکچر ہے وہ بھی میں چاہتا تھا کہ بتا دوں, تاکہ کیونکہ اس کے بارے میں کافی پوچھا جاتا ہے. تو یہ جو میں نے امام و خطیب کا بتایا اور افتاء کا, ان دونوں کا سرٹیفکیٹ کی فی برابر ہے, اور وہ تقریباً 6,000 روپے, 5,930 روپے بلکہ کل بنتی ہے. پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے, یہ بھی ہمارا جو پراسپیکٹس ہے وہ پڑا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی بات سمجھ نہ آیا ابھی کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میں صرف دہرا دیتا ہوں کہ جس نے میٹرک پلس تخصص فی الافتاء کیا ہوا ہے وہ ہمارے افتاء سرٹیفکیٹ کورس میں داخلہ لے سکتا ہے. اور 6,000 اس کی فی ہے. اس کے اندر ایک سیمسٹر ہے, 6 مہینے کے اوپر یہ مشتمل کورس ہے, 3 کریڈٹ آورس کا ہے. اور اس میں کتاب دی جائے گی, اس کی ورک شاپ 12 گھنٹے کی ہوگی, 2 گھنٹے روزانہ, اور اس کے اندر آپ کو 2 اسائنمنٹس لکھنا ہوگی, اور آخر میں پیپر دے کر آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا. اور صرف 6,000 روپے اس کی فیس ہے. اب جو اگلا پروگرام ہے وہ ہے ڈپلومہ برائے افتاء. یہ تو تھا سرٹیفکیٹ کورس, اب ہے ڈپلومہ افتاء. یہ بھی بڑا اہم کورس ہے اور یہ اس سے مختلف ہے. پچھلا جو کورس تھا وہ 1 سیمسٹر کا تھا, 6 مہینے کا تھا. یہ جو کورس ہے یہ 2 سیمسٹر کا ہے. وہ جو تھا وہ 3 کریڈٹ کا تھا, جبکہ یہ جو ہے یہ 24 کریڈٹ کا ہے. یہ بہت فرق ہے اس میں. اچھا, اس کی ڈیٹیل سمجھ لینی چاہیے. اور یہ بڑا اہم پروگرام ہے, اور اس پچھلا جو پروگرام تھا وہ ذرا تھوڑا سا محدود ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ہم صرف ان لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں جنہوں نے پہلے سے تخصص فی الافتاء کیا ہوا ہے. اچھا, پھر کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے سے ہی تخصص فی الافتاء کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے پاس کیوں آئیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میں پھر یہی عرض کروں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انٹرنیشنل درجے کی یونیورسٹی ہے. جب آپ نے یہاں سے افتاء کا ایک سرٹیفکیٹ کیا, آپ کسی بھی پرائیویٹ دارالافتاء سے جب 2 سال کا تخصص کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک اس میں مہارت حاصل کر لی, افتاء نویسی کی مشق بھی آپ نے کر لی, اور آپ نے وہاں سے سند بھی لے لی. لیکن جب آپ یونیورسٹی کی ریکگنیشن آپ کو ملتی ہے, تو آپ جب سرکاری جاب کے لیے جاتے ہیں, یا جو ہمارے سرکاری تحقیقی ادارے ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل ہے, شریعہ اکیڈمی ہے, فقہ اکیڈمی ہے, اس طرح کی اکیڈمیز میں جب اداروں میں آپ جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہماری ڈگری ہے اس کی اہمیت جو ہے وہاں پر آپ کو پتہ چلے گی. اور یونیورسٹی کا جو ایک مقام ہے وہ اصل میں آپ کو ویٹیج حاصل ہوگا, اور کسی بھی سرکاری جاب میں جب آپ یہ والا سرٹیفکیٹ کورس پیش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ جو ڈپلومہ پروگرام ہے یہ ہم ان لوگوں کے لیے آفر کر رہے ہیں جنہوں نے تخصص فی الافتاء نہیں کیا ہوا. اب وہ کون لوگ ہیں, اس کے لیے جو ہم نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا رکھا ہے وہ نمبر 1, کسی نے درس نظامی کیا ہوا ہے. پہلے یہ تھا کہ تخصص فی الافتاء کیا, اب تخصص فی الافتاء کی شرط نہیں ہے, سمپل درس نظامی کسی نے کسی بھی مدرسے سے کیا ہوا ہے, 8 سالہ تعلیم ہے, اور وہ اس مدرسے کی سند اس کے پاس موجود ہے. یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ شہادت العالمیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا, لیکن ابتدائی طور پر کسی بھی مدرسہ سے آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور 8 سال کا ہے اور وہ آپ کے پاس سند ہے, چاہے وہ کوئی وفاق نہیں بھی ہے. یہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وفاق کی سند نہیں ہے تو ہم نہیں آ سکتے. ہم نے ان کے لیے بھی سہولت پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ نے کسی وفاق سے نہیں بھی کیا ہوا, کسی عام مدرسے سے کیا ہوا, دینی مدرسہ ہے, لیکن وہ 8 سالہ تعلیم دے رہا ہے اور اپنی سند دے رہا ہے, وہ وفاق کی سند نہیں دے رہا, بالکل کوئی بات نہیں ہے. آپ مدرسے کی سند لے آئیں, ساتھ آپ نے میٹرک کیا ہو, صرف یہ شرط ہے. میٹرک پلس 8 سالہ درس نظامی اگر آپ نے کیا ہے تو آپ ہمارے افتاء ڈپلومہ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے, پھر دوسرے آپ نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے اسپیشلائزیشن ود شریعہ. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کسی نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا ہوا ہے سمپل, یا اس نے قرآن کیا ہوا, یا حدیث کیا, وہ اہل نہیں ہے. حدیث اسپیشلائزیشن والا, قرآن اسپیشلائزیشن والا, وہ اہل نہیں ہوگا. یا سمپل ایم اے اسلامک اسٹڈیز کسی یونیورسٹی سے کیا, وہ اہل نہیں ہے. جس نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا ہے شریعہ کے تخصص کے ساتھ, وہ بھی ایلیجیبل ہے. نمبر 3, اگر یہ بھی نہیں ہے, ایل ایل بی شریعہ اگر کسی نے کیا ہوا ہے وہ بھی ایلیجیبل ہے. نمبر 4, بی ایس اسلامک اسٹڈیز اسپیشلائزیشن ود شریعہ. تو یہ 4 میں سے کوئی بھی ایک اگر آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے پاس بی ایس اسلامک اسٹڈیز ود شریعہ ہے, آپ کے پاس ایم اے اسلامک اسٹڈیز اسپیشلائزیشن ود شریعہ ہے, آپ کے پاس جو ایل ایل بی شریعہ ہے, یا اگر ان تینوں میں سے نہیں ہے اور آپ نے 8 سال کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے اور ساتھ آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے, تو آپ اس ڈپلومہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور یہ آن لائن ہوگا جیسا کہ دیگر تمام پروگرامز آن لائن ہیں. اور اس کے اندر ہم آپ کو 8 کورسز پڑھائیں گے جو کہ 2 سیمسٹرز میں ہوں گے. پہلا سیمسٹر اس میں 4 کورسز ہیں, وہ میں مختصر نام بتا دیتا ہوں. افتاء, اصول و آداب اور اس کا ارتقاء, کہ فتویٰ چیز کیا ہے, فتویٰ کیسے دینا ہے, اس کی تعریف کیا ہے. نمبر 2, مقاصد شریعہ, کہ شریعت کے جو آبجیکٹو آف شریعہ ہیں وہ ہم پڑھائیں گے, ان کی روشنی میں فتویٰ دینا ہے. نمبر 3, ادب الاختلاف, ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں فتویٰ دیتے ہوئے عام طور پر ایک سختی کی جاتی ہے کہ ایک ہی مسلک کو جو ہے وہ آپ نے ترجیح دینی ہے. ہم یہاں پر یہ عرض کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن
کسی دوسری رائے کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اختلاف کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ پڑھایا جائے گا. اور چوتھے نمبر پر پاکستان کا قانونی اور عدالتی نظام. اب یہ میں یہاں پہ عرض کروں کہ اس کی جو خصوصیت کیا ہے ہمارے ڈپلوما کی, جو کہ کسی بھی دارالافتاء میں آپ کو نہیں ملے گی, وہ یہی ہے کہ ہم نے اس میں جو کورسز رکھے ہیں وہ بہت وسعت پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر. ہمارے ہاں بعض فتوے ایسے دے دیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے موجودہ عدالتی اور قانونی نظام کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں. وہ پھر وہاں ایک ایسا تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. جب مفتی نے وہ ہمارا قانون پڑھا ہوگا, ہمارے عدالتی نظام کو پڑھا ہوگا, تو وہ فتویٰ دیتے ہوئے ان چیزوں کو ملحوظ رکھے گا. تو یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, اور یہ بڑی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے کورس اس کو ڈیزائن کیا ہے, یہ اس وقت تک کسی آپ کو اور دارالافتاء سے نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ یہ بہت ہی عام ہے, اور یہ ہمارے 4 کورسز پہلے سیمسٹر میں ہوں گے. ہر کورس 3 کریڈٹ کا ہے, تو یہ 12 کریڈٹ ہمارے فرسٹ سیمسٹر میں ہوں گے, اور اس میں ہر کورس کی 2 اسائنمنٹس ہوں گی, ہر کورس کی 12 گھنٹے کی ورکشاپ ہوگی, اور ہر کورس کا ایک پیپر ہوگا. تو یہ 4 ہو جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ سیمسٹر کے اندر ہمارا مزید 4 کورسز ہیں, وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اب وہ دیکھ لیجئے, جدید طبی مسائل. اس وقت زیادہ ہمارے بہت سارے میڈیکل سائنس نے جو مختلف مسائل کے طور پر ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے, اور اس کے اندر ڈی این اے کے مسائل ہیں, اس کے اندر کلوننگ کے مسائل ہیں, اس کے اندر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل ہیں, اور اس طرح کے بے پناہ مسائل جو ہیں وہ صرف میڈیکل سائنس نے پیدا کر دی. اب ہمارا جو عام مفتی ہے وہ بہت زیادہ گہرائی میں ان مسائل کو نہیں جانتا, تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان جدید مسائل کو پڑھائیں گے. پھر جدید آئلی اور معاشرتی مسائل ہیں جن کے اندر خلا کا مسئلہ ہے, طلاق کا مسئلہ ہے, حضانت کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھائی جائیں گی. ہمارے خاندانی نظام کے جو مسائل ہیں, فیملی لاز کے تقابل کے ساتھ. پھر سوری یہاں پہ آپ کی بات کاٹنا ہوا ہے, سیشن جو ہے وقت کم ہے, بہت طویل ہو گیا. بس میں لوں گی, میں یہ آخر میں کنکلوڈ کر لوں. بالکل میں آخر میں پہنچوں گا, بہت شکریہ, معذرت کے ساتھ. اور اس کے ساتھ جدید معاشی مسائل ہیں, اور آخر میں انٹرنشپ ہم نے رکھی ہے. یہ بڑی اہم ہے کہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہم پڑھائیں گے, بلکہ تھیوری کے ساتھ پریکٹس کے طور پہ ہم اس ڈپلوما کا جو آخری کورس ہے سیمسٹر کا, دوسرے سیمسٹر کا آخری کورس ہوگا, وہ ہم بھیجیں گے کسی دارالافتاء کے اندر کہ وہاں جا کر وہ باقاعدہ طور پر فتوے کی عملی مشق بھی کرے گا, باقاعدہ فتویٰ نویسی کا کام کرے گا, اور جب وہ مکمل کرے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈگری دیں گے. تو یہ مکمل ہو گیا. صرف اس کی فی کا میں صرف بتا دوں, اور پھر ہم انشاءاللہ سوالات کی طرف جائیں گے. جو ہمارے ڈپلوما کی فی ہے وہ ایک سیمسٹر کی تقریباً 22,000 ہے. اس کے اندر ایڈمیشن فی بھی ہے 1200, اور رجسٹریشن فیس 600 روپے ہے. تو ڈگری فیس 1500 ہے, ٹیکنالوجی فی ہے, اور کورس کی فی ہے. یہ سارے ملا کے تقریباً کو 20 سے 22,000 روپے پہلے سیمسٹر کی, اور اتنی ہی تقریباً دوسرے سیمسٹر کی. تو ودن 50,000 ہمارا یہ ڈپلوما کا پروگرام جو ہے وہ آپ مکمل کر سکتے ہیں. تو میری بات مکمل ہوئی, اب سوالات لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور کوشچن اسٹوڈنٹس کو کہوں گی کہ آپ کے بہت سارے سوال ہیں جو کہ خاص طور پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سے ریلیٹڈ ہیں. آپ نے اپنے مارکس وغیرہ شیئر کیے ہیں, تو آپ کو یہ کہوں گی کہ پلیز ایک مرتبہ پروسپیکٹس دیکھ لیجیے, ہماری ویب سائٹ دیکھ لیجیے, یہ تمام تفصیل وہاں پر موجود ہے. سر جاتے جاتے مختصراً اگر یہ بتائیں کہ اوپن یونیورسٹی کیسے فیزیبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, پھر ہم جانا چاہیں. بالکل. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اتنی کم فیس ہو. ابھی چند دن پہلے بات ہو رہی تھی مختلف یونیورسٹیوں کی, ہم نے فی باقاعدہ اس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کیا اس کا, تو ہمارے سامنے یہ ایک عجیب صورت آئی کہ ہماری ایون ایم فل اور پی ایچ ڈی کی جو فی ہے وہ تقریباً آدھی ہے. یعنی اگر دوسری یونیورسٹیوں میں آپ کو ایم فل میں 2.5 یا 3 لاکھ روپے پے کرنے پڑتے ہیں, تو ہمارے یہاں 1 سے 1.5 لاکھ میں وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے سرٹیفکیٹ کورس کی فیس صرف جو ہے وہ 6,000 سے بھی کم ہے, اور ہمارا جو ڈپلوما ہے اس کی فیسز بھی آپ دیکھیں تو اگر ہم 24 کریڈٹ کا ایک جو ڈپلوما کروا رہے ہیں, 8 کورسز پڑھا رہے ہیں, اس کی ورکشاپس ہیں, اس کے اندر ایک طویل پروسیس ہے اس کا, تو اس کی فی بھی تقریباً 50,000 سے بھی کم بن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو یہ گھر بیٹھے تعلیم حاصل ہو رہی ہے. اس کے اندر آپ کو کسی بھی کیمپس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سوال آپ کا جو ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. ہمارے ٹیوٹرز, ریسورس پرسنز, ہمارے فیکلٹی ممبرز وہ کوآپریٹیو ہیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ہمارے یہ جو اس طرح کے سیشنز ہیں وقتاً فوقتاً ہر ایڈمیشن کے موقع پر ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور فیکلٹی جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے آپ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپن یونیورسٹی سے بیسٹ چوائس آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ گھر بیٹھے بہترین ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمارے